علم غیب نہیں ہے، مجھے وہی نہیں آتی. کیا آپ جانتے ہیں؟ میں سیدھا سوال پوچھتا ہوں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں کیا نہیں؟ تو آپ مجھے الٹا سوال کر رہے ہیں. سوری جی، میں انہیں کلمت اللہ کے لحاظ سے خدا مانتا ہوں. کلمت اللہ جی کلمت اللہ مطلب اللہ کا کلام. جی جو بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، ہر اللہ کا پیغمبر کلمت اللہ ہے. یہ آپ کو پتا نہیں؟ چاہے آدم علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کا دشمن تھے. آپ کو پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں قرآن کے بارے میں. میرا سیدھا سوال تھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے؟ آپ نے بولا ہاں. اس کا مطلب آپ شرک کرتے. پورے بائبل میں کہیں بھی بائبل میں ایک جگہ آپ دکھائیے بنا کوئی شبہ، وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی، انیکوکلی، آپ ایک جگہ بتائیے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں بائبل میں کیا میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. ایک جگہ، دو جگہ نہیں. ادھر بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگر آپ بائبل پڑھیں گے گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28، مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے والد میرے رب میرے سے مہان ہیں. Gospel of John chapter number 10 verse number 29، Gospel of John chapter number 10 verse number 29، my father is greater than all، میرے والد میرے رب سب سے مہان ہیں. ابھی انہوں نے کہنا I cast out devil with the help of Allah. ابھی دیکھیں I cast out devil. ابھی انہوں نے بولنا ہے I myself can't do anything except the spirit of God. سنیے ذرا. verse number 20، I with the finger of God cast out devil، میں اللہ کی مدد سے شیطان کو بھگاتا ہوں. ابھی یہ بھی آئے گا. John chapter number 5 verse number 30، I can of my own self do nothing، as I judge my judgment is just، for I seek not my will but the will of my Father. ہر اس میں بتاتے ہیں نا سر، تو میں تو فالوور ہوں، ان کا فین ہوں، میں سنتا رہتا ہوں. As I see I judge، جیسے میں دیکھتا ہوں ویسا میں جج کرتا ہوں. I can of my own self do nothing، as I see I judge، and whatever I hear I see، and میری پوری خواہش ہے اپنے رب کی خواہش، as the will of my God. کوئی بھی کہتا ہے کہ میری خواہش اللہ کی خواہش کے مطابق ہے، اسے کہتے ہیں مسلم. بائبل میں لکھا ہے گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17-18، think not that I have come to destroy the law and the prophets، I have come not to destroy but to fulfill. اب یہ مت سمجھو کیا میں باقی دستور اور باقی پیغمبر کے خلاف آیا، میں ان کو قائم کرنے کے لیے. Think not that I have come to destroy the law and the prophets، I have come not to destroy but to fulfill. And if not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled، ایک سکہ بھی نہیں پاس ہوئے گا جب تک سارا مکمل ہو. And if anyone break one of the least commandments and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven. اگر ایک بھی آپ نے احکام کو نہیں مانا تو آپ ایک دم کم ہوں گے. You shall be least in the kingdom of heaven. یعنی اللہ کے نزدیک آپ ایک دم کم ہوں گے. And whosoever shall keep them and teach them the so they will call great in the kingdom of heaven. اور اگر جو بھی اللہ کے احکامات کو مانتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مہان ہوگا. کلیئرلی لکھا ہے. اور میں آیت بائبل کو کوٹ کرتے جا سکتا ہوں، 1 نے 2 10 25. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. اگر آپ یہود سے اور بہتر نہیں ہوئیں گے تو آپ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. جب تک آپ جتنے پیغامات جو موسیٰ علیہ السلام نے دیے اس پہ عمل نہیں کریں گے اور یہود سے بہتر نہیں رہیں گے، آپ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24،
The words that you hear are not mine, but my Father who has sent me. ईसा अलैहिस्सलाम कहते, जो आप मेरे अल्फाज सुनते हैं वो मेरे नहीं हैं, वो मेरे रब के हैं जिन्होंने मुझे भेजा। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते, Gospel of John, chapter number 17, verse number 3, this is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. आप जान लो कि ये जिंदगी है और रब एक है जिसने भेजा ईसा अलैहिस्सलाम को। मैं कितने हवाले दे सकता हूँ जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम साफ कहते हैं ये मैं खुदा नहीं हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। लेकिन आप लोग की गलत फहमी है, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप चर्च को मानते हैं। बाइबल में एक जगह भी नहीं लिखा है साफ अल्फाजों में, बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत है। तो अगर आप बाइबल को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप सही रास्ते पे आएंगे। अफसोस की बात है कि आप बाइबल को ज्यादा नहीं पढ़ते लेकिन चर्च को मानते। मैं हर मजहबी इंसान से कहता हूं, अगर आपको आपका मजहब फॉलो करना है तो अपनी किताब पे अमल करो। अगर किताब पे अमल करेंगे, इसीलिए मैं मुसलमान को भी कहता हूं कि आपको अगर अच्छा मुसलमान बनना है तो कुरान पे अमल करो, सही हदीस पे अमल करो। और अगर कोई भी कुछ कहता है उसे जांच करो कुरान और हदीस से। अगर कुरान और हदीस के मुताबिक है तो उस पर अमल करो, अगर कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है तो उस पर अमल मत करो। मैं आपसे भी कहता हूँ, अगर आपको अच्छा ईसाई बनने का है तो आप बाइबल पढ़िए, उस पर अमल करिए, इंशाअल्लाह बाइबल में लिखा है रब एक है, उस खुदा का कोई बुत नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम कभी भी अपने आप को खुदा नहीं कहते और इस बाइबल में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके ऊपर तकरीर कर सकता हूँ। तो मेरी दरखास्त है आपसे, मेरी इल्तिजा, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू टू डॉक्टर। आप अगर मुझे लव करते यकीनन तो आप मेरे बात पे अमल करो और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह आपको हिदायत दे। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी मैं मानता हूँ। आप मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है कि पैगंबर है? सन ऑफ गॉड है, पैगंबर है। सन ऑफ गॉड, गॉड हैज गॉट सन बाय द टन। बाइबल में लिखा है आदम इज सन ऑफ गॉड, इब्राहिम इज सन ऑफ गॉड, एनीवन हु इज लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड इज सन ऑफ गॉड। उस लिहाज से हम सब अल्लाह के बच्चे हैं, उस लिहाज से। लेकिन ये कहना कि जना हुआ बच्चा ये अल्लाह के लिए गाली है। कुरान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जने हुए पर बच्चे हैं अल्लाह के। कहीं नहीं कहा। कुरान तौबा आयत नंबर 30 में लिखा कि इब्ने अल्लाह। ईसाइयों ने कहा मसीह इब्ने अल्लाह है, उन्होंने तो वलद का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया। सॉरी, मैं सुनाने आपकी बात। पूरे कुरान में मक्की सूरतों में लफ्ज वलद इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कुरान की सूरह अल तौबा में चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 30 में जब मसीह को बेटा कहा गया तो वहां पे लफ्ज है इब्ने अल्लाह। सूरह अल माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 क्रिश्चियंस को कहा गया कि ये कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और प्यारे हैं। तो मसीह के लिए तो वलद का वर्ड बिगॉटन सन इस्तेमाल ही नहीं हुआ कुरान में, पूरे कुरान में। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वलद नहीं है। कुरान ये कहता है जो क्रिश्चियन कहते हैं। इब्ने अल्लाह भी कहना गलत है, वलद भी कहना गलत है, दोनों गलत है। आपने तो कहा कि इब्ने अल्लाह पर जो बंदा अमल करे अल्लाह के रास्ते पे, इसमें क्या गलत है? सुनिए, एक होता है मुहावरा। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, मैं करूँगा मेरा बेटा, बेटा बोला तो कोई मामला नहीं। तू मेरा जना हुआ बेटा बोलूंगा मतलब मैं उसको गाली दे रहा हूँ, मैं उसके माँ के साथ क्या किया, समझे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जना हुआ बेटा बोलने के अलावा बेटा बोलने में फर्क है। इंग्लिश में सेम लफ्ज है, लेकिन आप लोग जब पढ़ते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, whosoever believes in him shall not die but have everlasting life। ये आपके किंग जेम्स वर्जन में है। ये तो
عربی بائبل میں بیگوٹن سن بولے تو غلط استعمال کرنا چاہیے. آپ کے ترجمہ کرنے والے غلط ترجمہ کر رہے ہیں, ان کو عربی پتہ ہی نہیں. اگر بیگوٹن سن ہے تو لازم غلط ہی آنا چاہیے, اتنا نہیں آ سکتا ہے. آپ سمجھ رہے, اگر آپ کے بائبل ترجمہ کرنے والے غلط کر رہے ہیں تو میری غلطی نہیں, ان کی غلطی. میں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں دوزخ سے, میں آپ کو دوزخ سے بچانا چاہتا ہوں. تو آپ ابھی یقین کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں؟ جی جی مانتے ہیں کہ پیغمبر ہے؟ جی جی. آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے؟ دیکھا جائے تو ظاہر بات ہے وہ انسان ہے, خدا تو نہیں ہے. ہاں, انسان ہے, انسان ہے, خدا نہیں. آگے سے پیچھے سے واش روم بھی جاتے ہوں گے, اللہ تو واش روم نہیں جاتا. بالکل صحیح, آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں. انسان ہے لیکن عظیم انسان ہے. Islam is the only non-Christian faith which makes it an article of faith to believe in Jesus Christ is upon it. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے لیے فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے مانے. اگر کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ مانے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر تھے. صرف پیغمبر نہیں, عظیم پیغمبر تھے. ہر مسلمان کو فرض ہے ماننے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے جنم لیے, جو بہت سے کرسچن نہیں مانتے. ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس کو کوڑ تھا اور لیپریسی تھی ان کا علاج کیا اللہ کی مدد سے. لیکن ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ عظیم پیغمبر تھے, خدا نہیں, انسان تھے لیکن عظیم انسان تھے, ایک الگ کیٹیگری. آپ سمجھے نا؟ تو آپ اگر مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے اور یہ مانتے ہیں کہ عظیم پیغمبر ہے, میرا دوسرا سوال, آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے؟ ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کرنا چاہوں گا. میں خالی ٹائم بہت ہو گیا, آپ کا تو سوال ہی لمبا ہو گیا, ڈیبیٹ ہو گیا. جی جی ڈیبیٹ ہوگا. آخری سوال پوچھتا ہوں, کیا آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے. میں اس بات کو مانتا نہیں ہوں, لیکن ہاں نہیں مانتے تو میں حوالہ دوں گا, ترجمہ نہیں کروں گا, بہت وقت نکل جائے گا. بائبل میں کئی جگہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. Book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18. Book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the book of Isaiah, chapter number 12, verse number 29. It is mentioned in the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. یہ Old Testament کا حوالہ ہے, New Testament بھی ہے. Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. Gospel of John, chapter number 14, verse number 26. Gospel of John, chapter number 16, verse number 11. آخری ترجمہ کرتا ہوں. Gospel of John, chapter number 16, verse number 11. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. He shall not speak of himself, all that he shall speak. He shall glorify me. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں عیسائیوں سے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے, بہت سی حق کی بات کہنا ہے, لیکن ابھی آپ سمجھ نہیں سکتے. میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے, حق کا پیغام لے کے آئیں گے, اور آپ کو حق کی بات کہیں گے اور میری تعریف کریں گے. یعنی آپ کو ہدایت دے رہے ہیں. ڈیوڈ وڈ تو سیم شمون اس کی تفسیر کچھ اور کرتے ہیں. چلے یہ ڈیبیٹ ہوگی, میں معافی چاہتا ہوں. نیکسٹ کوشچن آئے, میں بہت ٹائم لے چکا ہوں, آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. آپ یہ توفیق دیں. آپ میری تقریر سنیے. جی جی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا بائبل. جی جی ضرور. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بائبل میں, اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. اوکے, شکریہ, تھینک یو. Oh, اچھا اب یہ مائک نمبر 1 پہ اگر